وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ مہیا کر رہے ہیں اگر 85 روپے تو کہاں پر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہاں پر کر رہے ہیں. میرے پاس تقریباً 15 دن سے چینی نہیں ہے اور جب میں وہ ہول سیلر کے پاس جاتا ہوں تو وہ پہلے تو بولتے ہیں کہ ہے ہی نہیں. اگر دیتے ہیں تو 5500 روپے توڑا, یعنی ایک بوری 5500 روپے کی. 5500 روپے کی اگر وہاں ہم لیں گے تو 110 روپے ہمیں پڑے گی. 110 روپے ہمیں پڑے گی تو ہم کتنے میں آگے سیل کریں گے؟ یہ سارا ڈرامہ بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو چینی نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی, کہاں مل رہی. ایون کہ آج بھی کا دن ہے, جو آج کے دن بھی میں گیا اور مجھے 5500 انہوں نے بولا کہ 5500 میں ملے گی, اگر وہ بھی چانس پہ. اور اسی طرح جو ڈی سی لاہور ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم 50 روپیہ کلو کے حساب سے آٹا فراہم کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس اس طرح کا کوئی آٹا ہے جو 50 روپے کلو مل رہا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی آٹا نہیں آیا. آٹا تو مل ہی نہیں رہا ہے. آٹا ہے نہیں, مل ہی نہیں رہا. میرے پاس تو تقریباً 15 دن سے آٹا بھی نہیں مل رہا. وہ ڈی سی کے شاید گھر میں مل رہا ہو تو وہ ہو سکتا ہے, ویسے اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں کہیں ملے. انتظامیہ اور حکومت عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. بالکل سارا سر, دکانداروں کے بالکل بالکل سب. جی بہت شکریہ. نہیں سر, کوئی کہیں سے چینی دستیاب ہی نہیں ہے اس ٹائم. 80-85 والی بات تو جھوٹ ہے. 100 روپے بھی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. اور آٹا تو بالکل, اور اگر لینے جائیں حکومت کے اسٹوروں پہ تو ادھر لائن لگ کے 5 کلو آٹا ملتا ہے, اور چینی تو نایاب ہے اس ٹائم. دیکھیں جی, چینی 85 روپے کوئی نہیں مل رہی. چینی جو ہے وہ کہیں سے 5100 کا بیگ, کہیں پہ 5200 کا بیگ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. کسی بندے سے ہی سنا ہے ہم نے کہ اکبری میں دے رہے ہیں 1 توڑا, ٹھیک ہے. اب اکبری ہم سے اتنی دور ہے, ہم کس چیز پہ جائیں گے 1 توڑا لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ کرایہ اتنا پڑ جائے گا. تو یہ تو ہمیں تو کوئی نہیں انفارمیشن, یا ہمارے کوئی آس پاس ایسی جگہ کہ جہاں سے 85 روپے مل رہی ہو. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ سب عوام کے ساتھ جھوٹ ہے بولا جا رہا ہے آج کہ 85 روپے کلو چینی اور 855 کا توڑا مل رہا ہے 20 کلو کا آٹے کا, یہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں جی, میری دکان پہ روزانہ جو ہے نا وہ چینی لینے کے لیے تقریباً 100 سے 150 کسٹمر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے ادھر سے نئے کسٹمر جنہیں کبھی دیکھا بھی نہیں. تو اگر مجھے چینی مل رہی ہے کہیں سے, میں نہیں لا رہا, تو کیا باقی دکاندار بھی نہیں لا رہے؟ کسٹمر کیوں آ رہا ہے ادھر ادھر سے اتنا؟ آپ موجودہ وقت میں جو آپ کے پاس چینی آ رہی ہے وہ کس حساب سے آ رہی ہے؟ جسے آپ نے کہا کہ 5500 کا توڑا آ رہا ہے. ہمیں 5000 کہیں سے 100 کا مل رہا ہے, کہیں سے 5200 کا, کہیں پہ 5300 کا. اس حساب سے اس وقت توڑا مل رہا ہے. یہ کلو کس طرح ہو گئی؟ یہ کلو پڑ گئی آپ کو تقریباً 102 سے 106 تک پڑتی ہے. اور ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ فائدہ اٹھانا ہے, ظاہر آپ اس طرح تو نہیں بیچ 105 110 روپے بیچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ آج ملا ہے تو کل نہیں ملا, کل ملا تو پرسوں نہیں ملا. 2 دن بھی چینی نہیں بیچی, نہیں ہوتی نہیں بیچ رہے. اب اکبری مجھ سے اتنی دور ہے, میں 1 توڑا لینے کے لیے اکبری منڈی جاؤں, کس چیز پہ لے کے آؤں؟ کرایہ نہیں. 60 روپے کا بکتا ہے چینی, جھوٹ ہے. ابھی بھی فون کرو 5200-5000 روپے کا توڑا ملتا ہے ہول سیلر, لینا نہ لو. اچھا, یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے گزشتہ 10 دن سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر دکاندار کو ہم 85 روپے کلو کے حساب سے چینی دے رہے ہیں. آپ بھی اس دکان کے مالک ہیں, بہت بڑا اسٹور ہے ماشاءاللہ آپ کا. آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ڈپٹی کمشنر صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, چینی نہیں مل رہا ہے, آٹا مل رہا ہے, باقی چیزیں چینی نہیں مل رہا ہے. چینی آج بھی ریٹ کرو 5200, کوئی 5000, کوئی 4800, یہ ریٹ چل رہا ہے. اس لیے ہم چینی ہم دکاندار رکھتے ہی نہیں, اس لیے کہ جرمانے پہ رہے جی, ہمیں 2 روپے چینی ملتا ہی نہیں 1 کلو, آگے سے 20-30 ہزار روپے جرمانہ ہوتا ہے. چینی نہیں ملتا ہے. چینی صرف ایٹل اسٹور پہ اور کیا نام ہے یہ رمضان بازار ہو گیا, ماڈل بازار, ادھر ملتی ہے. وہ لائنوں پہ کھڑا ہو کے ہزاروں کی تعداد میں لائنیں لگی کھڑی ہوئے 65 روپے اس طرح کی چینی دیتا ہے. وہ اسی کو دیتا ہے جو 1000-1500 روپے کا سودا لے گا تو پھر 2 کلو چینی کلو ملے گا, ویسے چینی کلو نہیں دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ حکومت سراسر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم 85 روپے کلو کے حساب سے؟ سراسر جھوٹ ہے سر, عام دکانداروں پہ چینی اویلیبل نہیں ہے جی. اور لاہور ایڈمنسٹریشن بھی کہہ رہی ہے, اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی 2 دن پہلے خطاب میں کہا کہ اب چیزیں سستی ہو گئی ہیں. تو جو انتظامیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکانداروں کو 85 روپے کلو حساب سے چینی فراہم کر رہے ہیں اور 855 روپے کا جو ہے نا 20 کلو آٹے کا تھیلا فراہم کر رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا یہ حکومت اور یہ انتظامیہ صحیح کہہ رہی ہے؟
ਇਹ ਭਾਈ ਨਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 65 रुपये ਜਾਂ 85। वो भी लाइनों में लग हाँ लाइनों में लग गए। अच्छा, तो ये जो आटे के बारे में इन्होंने कहा कि जी आटा 855 रुपये के बाद 20 किलो मिल रहा है। नहीं कोई नहीं, सानू नहीं कोई मिल रहा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब लोग बाखैरियत होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैं इस वीडियो के शुरू में कुछ एक वीडियो क्लिप्स चलाया है जिसमें ये लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के दुकानदारों के इंटरव्यूज़ हैं, जो कि यकीनी तौर पे आपने सुने होंगे। तो ये दिखाने का मकसद ये भी है कि जैसा कि आप सब जानते हैं और मीडिया पर भी देख रहे हैं और ये ऐलानात भी हो रहे हैं पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और अज़ला की जो इंतज़ामिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनकी तरफ से, बल्कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जी हम रमज़ान में लोगों को रिलीफ़ दे रहे हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि रोज़ाना कोई बुनियादों पे वो बयानात दे रहे हैं कि जी हम लाहौर के ज़्यादातर दुकानों और स्टोर्स पर हमने 85 रुपये किलो के हिसाब से आम आदमी के लिए चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया है। और इसी तरह 850 रुपये या 855 रुपये में 20 किलो आटे का थैला फराहम करने को भी यकीनी बनाया है। तो इन दुकानदारों के बयानात से या इंटरव्यूज़ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हुकूमत के दावों में कितनी सच्चाई है। ये तो सिर्फ़ लाहौर की हद तक बात है, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, पंजाब का बहुत बड़ा शहर है और पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा शहर है, एक बड़ा बिज़नेस हब है। अगर यहाँ पे ये हाल है कि आटा और चीनी नायाब हैं रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में भी, तो आप हिसाब लगाएं कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जो कस्बात हैं, जो देहात हैं, वहाँ पे क्या पोजीशन होगी। तो ये हुकूमत की तरफ से, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने 3-4 दिन पहले अपने खिताब में कहा कि जी अब चीज़ें तो सस्ती हो रही थी, तो ये वो तो हमारी, अगर हमने कुछ इस तरह के इक़दाम किए, फ्रांस का सफ़ीर निकाला या इस तरह कुछ किया, यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ ताल्लुकात तोड़े, तो फिर हमारी मैशियत गिर जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये रमज़ान मुबारक के इस अजीम महीने में हुकूमत वक्त से वज़ीर-ए-आज़म से लेके चीफ़ मिनिस्टर तक और उस चीफ़ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तक और लोकल जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब आवाम के साथ सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि जी 85 रुपये किलो के हिसाब से आम आदमी को चीनी मैसर है और 50 रुपये या समथिंग 55 रुपये किलो आटा आम आदमी को मैसर है। ये बिल्कुल झूठ है। आपने तमाम दुकानदारों के इंटरव्यूज़ में देख लिया होगा। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि हमारी हुकूमत का कोई विजन, कोई पॉलिसी नाम की कोई चीज़ है उनके पास। गुज़श्ता 2.5-3 साल से जो दावे किए जाते रहे हैं और उन दावों के बरक्स जो कुछ होता रहा है वो आप सब के इल्म में है। इस पे बहुत से व्लॉग भी हो चुके हैं, रोज़ाना लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, रोज़ाना साफ़ी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यानी इस हद तक सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं, हालांकि आटा भी नायाब है और चीनी भी नायाब है। सिर्फ जो स्पेसिफ़िक रमज़ान बाज़ार के नाम पे उन्होंने लगा रखे हैं, आप हिसाब लगाएं कि लाहौर की तकरीबन आबादी 1.5 करोड़ से भी ऊपर है, तो उसमें सिर्फ 29 बाज़ार हैं। तो 1.5 करोड़ की आबादी के लिए 29 बाज़ार में क्या, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। तो उनमें भी वो भी जो बाज़ार हैं जहाँ पे देखा जाए तो दिन पूरा हज़ारों की तादाद में लोग लाइन में लगे हुए हैं और फ़कत शनाख्ती कार्ड दिखाने पे 2 किलो चीनी या 1 किलो चीनी, वो भी अगर उसके साथ आप सामान नहीं लेंगे तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये हालात हैं। हमने इमरान खान जो तब्दीली का दावा और नारा लेके आए थे, तो उल्टा
تبدیلی تو دور کی بات ہے، اب پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے عمران خان نے۔ تو عمران خان کا یہ جی جو دعوے کرتے تھے جی شروع سے، جی میں جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر جو ہے پاکستانی پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس بنا دوں گا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس کے جو بربریت اور ظلم و زیادتیاں عمران خان کے دور میں، یہ بڑی بڑی جو آبزرو گروپس ہیں جو ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی رپورٹس ہیں، بڑی تنظیموں، بڑی جو وومن رائٹس کی تنظیمیں، ان کی رپورٹس ہیں کہ پاکستان میں پچھلے گزشتہ 2.5-3 سال سے کرپشن بہت بڑی ہے اور پولیس کی ظلم و زیادتیاں عوام کے تئیں بہت زیادہ بڑی ہیں۔ تو اسی طرح اگر دعویٰ کرپشن ختم کروں گا، نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، مریم نواز کو نہیں چھوڑوں گا، شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی عمران خان کی جو ہے نا دوڑ یہاں تک یہ ہے، نواز شریف سے عمران خان کا دعویٰ اور بیان شروع ہوتا ہے اور نواز شریف کی خاندان پہ ختم ہوتا ہے۔ تو کیا صرف نواز شریف یا اس کی فیملی ہی پورے پاکستان میں کرپٹ ہے، باقی کوئی کرپٹ نہیں ہے؟ عمران خان کی اپنی حکومت میں چودھری برادران جو کہ کرپشن کے کنگ ہیں، جن کے بارے میں ماضی میں عمران خان خود کہتے رہے ہیں کہ جی وہ کرپشن کے بادشاہ ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین آپ کے سامنے ہے، جو عمران خان کا جو خاص یار ہے، خسرو بختیار کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے چینی میں اور آٹے میں کتنی کرپشن کی، وہ بھی ابھی تک وزیر ہے۔ عامر کیانی نے دوائیوں میں اربوں روپے کی کرپشن کی، وہ بھی تحریک انصاف میں اور شاید میرے خیال میں وزیر بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جس کو باہر سے امپورٹ کر کے لائے تھے، ظفر مرزا، جس نے پچھلے سال کرونا کی وبا کے دوران کروڑوں روپے صرف فیس ماسک میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی، اور جو باہر سے فری ماسک دیے گئے تھے وہ اوپن مارکیٹ میں اس نے بیچ کے کروڑوں روپے بنائے، اور یہ جا وہ جا، اس کے بعد ان کو نکال دیا، کوئی احتساب نہیں ہے۔ ثاقب نثار نے عمران خان کے دور میں ہی، بلکہ عمران خان کے دور شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ڈیم کے نام پہ ایک فنڈ قائم کیا تھا سپریم کورٹ میں، حالانکہ یہ کوئی عدلیہ یا ججوں کا کام نہیں ہے، تو اس میں اربوں روپے اس نے بنائے، وہ کہاں لے کے گیا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اربوں روپے ثاقب نثار ہڑپ کر گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے جو عاصم سلیم باجوہ ہے، جس نے فوجی سروس میں رہتے ہوئے اربوں ڈالر بنائے، اور اس کا اربوں ڈالر کا بین ملک کاروبار ہے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ باجکو نام سے جو گروپ ہے، اور جو پاپا جونز پیزا کی جو آؤٹ لیٹس ہیں پوری دنیا میں یا امریکہ میں، تو وہ یہ سب عمران خان کے یار لوگ ہیں۔ ان کے اوپر تو کوئی ان کے خلاف تو کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی، اور بھی کسی کے ساتھ کسی اور جج، کسی بیوروکریٹ کے خلاف نہیں ہو سکتی، کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہو سکتی، سوائے نواز شریف کی۔ تو یہ صرف عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے۔ 2.5-3 سال میں وہ یہ چورن انہوں نے بہت بیچ لیا کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اس کی بیٹی، اس کے بھائی، اس کے بیٹے وہ لٹ کے کھا گئے، جو بھی کچھ ہو گیا وہ انہوں نے یہ نعرہ انہوں نے 2.5-3 سال یہ سودا انہوں نے بیچ لیا۔ لیکن اب یہ بکنے والا نہیں ہے۔ صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کر کے اور نواز شریف کو کرپٹ کہہ کے آپ 5 سال حکومت نہیں کر سکتے، اور عوام میں اپنی پرفارمنس اس بیس پہ نہیں کوئی پرفارمنس شو کر سکتے کہ جی میں نواز شریف کو کرپٹ کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت اس حد تک نالائق ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آٹا اور چینی عوام کو میسر نہیں ہے اور عوام کو نہیں فراہم کی جا سکتی، تو اس حکومت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو بات ذرا لمبی ہو گئی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لاہور جیسے بڑے شہر میں یہ حالات ہیں تو دیہاتوں اور قصبوں اور جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس لیے پاکستانی عوام کو اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان جیسے لوگوں نے، عمران خان نے جس طرح وہ اقتدار میں آیا ہے یا جس طرح بھی آیا یا جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آیا تھا، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی، چاہے وہ گن پوائنٹ پہ ووٹ لے کے آیا یا کسی بھی طریقے سے آیا ہو، لیکن جب وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا یا اس کی حکومت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد پاکستان کے جو حالات ہوئے، یہ میرے خیال میں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اس طرح کے ورسٹ اور اس طرح کے برے حالات نہیں تھے جو اب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم کرے،
حکمران عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ بول رہے ہیں، آگے ان کی ایڈمنسٹریشن بھی جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ سب جھوٹ پہ ہی جھوٹ بول کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے ساتھ اس طرح کے سفید جھوٹ بول کے اپنا ٹائم پاس کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ جی ہم حکومت کر رہے ہیں اور سب اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا اگر ہو بھی گیا، 5 سال پورے کر بھی گئے، تو پھر ایسا وقت بھی آنے والے وقت میں جب بھی کبھی فیئر اور اچھے الیکشن ہوئے تو شاید عمران خان اور اس کے جو حمایتی ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی اور وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو برائے مہربانی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.